من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ ایک بار درود پڑھنے والے کو احد پہاڑ جتنا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ مومن کثرت سے درود پڑھتا ہو اللہ اسے کتنا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ احد پہاڑ ہے جسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وہی احد پہاڑ ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر تشریف فرما ہوئے تو یہ پہاڑ حرکت کرنے لگا، ہلنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی سے ٹھوکر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ساکن ہو جا، تو جانتا نہیں ہے تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ، سبحان اللہ، اور رب نے جو علم عطا فرمایا کہ فرمایا ایک نبی ایک صدیق، تو حضرت صدیق اکبر تھے تو یہ خبر پہلے سے ہی دے دی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو دنیا سے پردہ کریں گے، وصال کریں گے، تو طبعاً ہی آپ کی موت واقع ہوگی۔ اور 2 شہید حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو شہید فرمایا، یعنی حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت اتنے سالوں بعد جو واقعہ پیش آنے والا ہے میرے نبی اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے آپ کو علم بھی عطا فرمایا، اور وہ غیب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا کہ کون کہاں کس حالت میں موت جس کی واقع ہونی ہے، آپ علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم دیا کہ پہلے سے یہ خبر عطا فرما دی ہے، اور 2 شہید انہیں فرمایا۔ آج چونکہ خاص طور پر یہ محفل قرآن بھی گئے، اور شب کی بات کریں تو اصحاب احد رضی اللہ تعالی عنہم، شہدائے احد رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا ذکر خیر بطور خاص اس تاریخ پر اور ان کی یاد منائی جاتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان شریف اگر یاد کریں، ابھی رمضان چند دن قبل ہمارا رمضان رخصت ہوا، لیکن ایک بھائیو یاد کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رمضان گزرا کرتے تھے، تو پہلا رمضان جب روزے فرض ہوئے تو عظیم واقعہ غزوہ بدر کے نام پر ہوا۔ دوسرا رمضان آتا ہے تو دوسرے رمضان کے اندر عظیم واقعہ غزوہ احد کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ پہلے میں غزوہ بدر، اچھا ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، سب کام، لیکن آدمی کو اگر رمضان میں کوئی مشکل آ جائے پیش، خدا نخواستہ کسی کے گھر پہ کوئی سانحہ ہو جائے، حادثہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، یا کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے، اور ہمیں روزے کی حالت میں بار بار ہاسپٹل کا چکر، پھر گھر آنا، پھر ہاسپٹل جانا، یہ اگر ٹینشن آ جائے تو آدمی کتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک تو رمضان ہے، روزے ہیں، اور اوپر سے یہ پریشانی والا معاملہ ہے۔ لیکن سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام کو یاد کریں کہ پہلا رمضان ہے تو بدر کا وہ عظیم واقعہ کہ جس میں باقاعدہ کوئی کھانے پینے کے لیے جانوروں کو ذبح نہیں کیا جا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تقسیم کرتے، اور بعض موقع تو ایسے آئے کہ ایک ایک کھجور آپ دیتے تھے کہ ایک ایک کھجور ہے، اس سے آپ گزر بسر کرو اپنا۔ صحابہ اس ایک کھجور کو لے کر، اور کہتے ہیں اس کی گٹلی کو چوس چوس کر ہم اپنے منہ میں رکھتے تھے، گٹلی کے اندر سے ہی اللہ ہمیں اتنی طاقت دیتا
اللہ اکبر، کیسے صابر شاکر اور ایک کھجور پر گزارا کرنے والے اور دن گزار دینے والے، یہی مرد مجاہد جب میدان میں اترتے گئے تو سب سے پہلے بدر کے میدان میں اترنے والے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، کہ جن کی تلوار سے 35 لوگ واصل جہنم ہو گئے ہیں، 35 افراد۔ اور دوسرے حضرت امیر حمزہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی تلوار سے 10 افراد واصل جہنم ہوئے۔ 45 افراد ان دو شخصیات نے، 70 کل فرد جو کفار کے تھے وہ واصل جہنم ہوئے غزوہ بدر کے موقع پر۔ 45 ان میں سے یہ دو ہستیاں حضرت علی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھوں سے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف رمضان، نماز بھی گئے، سارے معاملات بھی گئے، کھانے پینے کے اعتبار سے دیکھیں، ہتھیار تلواروں کے اعتبار سے دیکھیں تو قلت ہے، مگر اللہ پاک کی جو خاص رحمت عطا ہے اور رب نے جو انہیں طاقت اور قوتوں سے نوازا ہے، اللہ اکبر، تو یہ میدان بدر کو انہوں نے ایسا فتح کیا۔ حضور اسلام 3 دن تک وہیں رکے رہے۔ 17 رمضان کو واقع پیش ہوا، پھر آپ 18، 19، 20 3 دن تک آپ وہاں رہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کبھی کہیں فتح ہوتی تو 3 دن تک وہاں اسٹے فرمایا کرتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ یعنی اگلے 3 دن آپ نے وہاں گزارے، اور وہ رمضان تھا، روزے، نمازیں، تراویح، سب معاملات ہیں۔ ایک رمضان یہ گزرا، اگلا رمضان آتا ہے تو احد کا واقعہ تیار ہوا، پھر خبریں آئیں کہ کفار اب آنے والے، اب وہ دوبارہ مدینے پر چڑھائی کرنے والے گئے۔ تو اس دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا حضور یہیں رہے مدینے میں، ہم مدینے سے باہر نہیں جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلے بدر کے موقع پر تو آپ اتنا باہر گئے، اور بدر شریف 80 میل تقریباً مدینے سے وہ سفر آپ نے کیا، اور اس بار آپ یہیں رہے، اب باہر نہیں گئے، یہاں تک کہ رمضان میں خبریں تو آتی رہیں۔ بالآخر رمضان تو مکمل ہوا، لیکن رمضان کے بعد جیسے ہی عید اور دن گزرے تو یہ خبر آ گئی کہ اب تو کفار بڑے قریب میں پہنچ گئے، اور یہاں پہ کرتے 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 احد کے پڑاؤ آگے انہوں نے ڈالا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اب مشورہ دوبارہ کیا کہ اب بھی ہمیں جانا چاہیے یا نہیں، تو بعض صحابہ نے کہا حضور ہمیں یہیں رہنا چاہیے، اور بعض صحابہ اکرام علیہ مردوان جن میں جوان صحابہ تھے انہوں نے مشورہ دیا حضور ہمیں مدینے سے باہر جانا چاہیے، ہمارے بچے ہماری عورتیں مدینے میں ہیں، باہر نکلیں تو ہم جہاں تک بھی گئے یعنی احد تک جائیں گے، تو وہاں ہم باہر نکلتے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کو ادا کیا۔ ایک صحابی کی نماز جنازہ تھی، جمعے کے بعد وہ نماز جنازہ کو ادا کیا، اور آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اور پھر گھر سے جب باہر آئے تو جنگی لباس زیب تن کر لیا، تلوار آپ نے تلوار اور اس جنگی لباس کو جب پہن لیا تو حضور اس حالت میں باہر آئے۔ تو صحابہ نے جنہوں نے مشورہ دیا تھا ہمیں جانا چاہیے، وہ کہتے ہیں حضور آپ اپنی مرضی کیجئے، اگر جانے کا ارادہ ہے تو فبیہا، ہماری وجہ سے آپ ایسا لباس اور یہ جنگ تیار نہ کیجئے۔ تو حضور اسلام نے فرمایا اللہ کے نبی جب یہ جنگی لباس پہن لیں تو پھر جنگ کے بغیر اسے نہیں اتارتے گا۔ اب حضور نے فرمایا ارادہ کر لیا ہے تو اب سارے باہر نکلو۔ تو یوں یہ واقعہ پیش ہوا، احد کا یہ واقعہ۔ جمعے کے دن نبی کریم علیہ السلام لے کر ان کو باہر گئے، اور یہ جمعے کا بیچ میں اس کے بعد کی نمازیں ہیں، اور پھر اگلے دن ہفتے کا دن تھا جب احد کا یہ واقعہ پیش آیا۔ اور احد کے اندر صحابہ کرام علیہ مردوان نے جو جانثاری کا انداز، اور اس میں صحابیات بھی ہیں، اللہ اکبر، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر صحابیات ایسی خواتین کہ جو کنویں سے باقاعدہ پانی بھر کر لائیں، اور وہ ان صحابہ کو اور زخمی افراد کو ان کی مرہم پٹی، ان کے زخموں پہ کپڑے باندھنا اور پھر پانی پلانا، یہ عورتوں نے بڑے جذبات کے ساتھ
اس خدمت کو سر انجام دیا، اور صحابہ کے بھی انداز اس غزوے کے اندر وہ بڑے نرالے تھے۔ میں نے بات تمہیداً شروع کی ہے کہ آج ہمیں کوئی رمضان میں پرابلم آ جائے تو ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری تراویح کی کیا کیفیت ہو جائے، مگر اس وقت رسول اللہ کے رمضان یہ گزرے کہ واقعات بھی اتنے بڑے بڑے پیش آ رہے ہیں، مگر پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے اور نماز اور تراویح اور صلاۃ اللیل اور رات کی نماز اتنی طویل پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر سوزش آ جایا کرتی تھی۔ یعنی عبادت اپنی جگہ، یہ واقعہ پیش آنا وہ اپنی جگہ ہے۔ آج ہم قرآن مجید سے جتنے متعلق ہیں، ہمارا قرآن سے جتنا تعلق ہے، میں کہتا ہوں کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ سال بسال قرآن کو کھولنے والے ہوتے ہیں، وہ رمضان میں اور رمضان ٹو رمضان۔ میں پوچھوں گا نہیں، لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جو رمضان میں بھی کہتی ہے کہ امام صاحب سے سن کے گزارا کر لیں گے، حافظ صاحب سے تراویح پڑھ کے گزارا کر لیں گے، ان کو رمضان میں بھی قرآن دیکھنا وہ نصیب نہیں ہوتا۔ میں یہی کہوں گا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم پڑھے ہوئے نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، پڑھنا مشکل بھی کون سا کام ہے؟ اب تو جگہ جگہ مدارس مختلف انداز سے بالغان کو پڑھانے والے، یہ سب پڑھانے والے تیار ہیں، پڑھنے والے نہیں۔ اچھا، قرآن کا کچھ حصہ تو آدمی اتنا ضرور سیکھے کہ اپنی نماز پڑھے، لیکن اس کے علاوہ میں بات کروں، بزرگ ہیں، کئی بڑی عمر والے، پھر بڑی عمر کی عورتیں ہماری، قرآن سے ایسا تعلق ختم نہ کر لیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ بھئی قرآن کو پکڑنا تو آتا ہے، دیکھنا تو آتا ہے۔ باوضو اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگائیں، اللہ اس ہاتھ لگانے پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نظروں سے دیکھتے رہیں، رب اس پر دیکھنے پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ کئی عمل وہ ہیں کہ جن میں دیکھنے پر اللہ ثواب دیتا ہے۔ اللہ نصیب کرے ہم سب کو خانہ کعبہ کا دیدار عطا فرمائے۔ خانہ کعبہ کو جو دیکھ رہا ہو، وہ بھلے کوئی عبادت نہ کر رہا ہو، صرف نگاہ سے خانہ کعبہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھنے پر بھی اسے اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ کسی عالم کو اس لیے محبت کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ اللہ کے دین کا عالم ہے، اللہ کے قرآن کو جاننے والا ہے، نبی کے فرمان کو جاننے والا ہے، رب نے دین کا فہم اسے عطا فرمایا ہے۔ دین کی محبت میں کسی عالم کو اگر کوئی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ اس آدمی کو بھی دیکھنے پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور گھروں میں آپ کے ماں باپ حیات ہیں، اللہ انہیں اور طویل عمر عطا فرمائے۔ ماں باپ کے چہرے کو کبھی محبت کے ساتھ دیکھیں۔ ہم تو اصل میں اختلافات سے ہی نہیں نکل پاتے۔ ہم میں سے ایک تعداد ہے اپنے ماں باپ سے ہی ناراض ہو کر رہ جاتی ہے کہ نہیں ابا جی نے یہ بات کیوں بول دی، امی نے ایسا کیوں کہہ دیا، فلاں بیٹے کی فیور میں کہا ہے، میری فیور میں بات نہیں کی ہے، بیٹی کا ساتھ دیا ہے، میرا ساتھ نہیں دیا۔ کیسی بد نصیب اولاد ہے کہ جو ماں باپ سے ہی ناراض ہو کے بیٹھ جائے۔ وہ کہتے ہیں ہم ماں باپ کو ہی اب نہیں دیکھیں گے، ماں باپ سے بات نہیں کریں گے۔ اور کئی ایسے ہیں کہ ماں باپ وہ بیچارے ڈر رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد سے کہ میرا بیٹا ناراض نہ ہو جائے، بیٹا ناراض ہو جائے گا، بیٹی ناراض ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں یہ بد نصیب اولاد ہے کہ جن سے ماں باپ ڈرتے ہوں کہ ان سے ہمیں بات اس طرح نہیں کرنی، میرے بچے ناراض ہو جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ارے اولاد کو چاہیے کہ وہ ڈر ڈر کر ماں باپ سے بات کرے کہ کہیں میری کوئی آواز بلند نہ ہو جائے، میری کسی بات سے لفظ سے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے اور ماں باپ ناراض نہ مجھ سے ہو جائے۔ لیکن معاملہ الٹ ہے کہ ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں بچے ناراض نہ ہو جائے۔ اپنی اولاد کو میں یہ کہتا ہوں، ماں باپ سے بھی کہوں گا اولاد کو دین کی تعلیم پڑھائیں۔ جب آپ قرآن پڑھائیں گے تو اسی قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ کو اف کا کلمہ بھی نہ کہو، اتنی بات بھی نہ کہو تمہارے ماں باپ کو تکلیف پہنچے۔ ارے جب قرآن پڑھنے والا ہوگا، حدیث پڑھنے والا ہوگا،
پیارے نبی علیہ السلام کے پاس جب جوان نے آ کر کہا حضور میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، ارشاد فرمایا ماں باپ ہیں؟ جی حضور گھر پہ ہیں۔ فرمایا کس عمر میں؟ بڑھاپے میں۔ ارشاد فرمایا کہ ماں باپ تمہارے بوڑھے ہیں اور تم جہاد میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ حضور میں نے سنا ہے کہ تلواروں کے سائے میں جو جنت اللہ نے رکھی ہے، حضور فرماتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرو، جس جنت کو تلوار کے سائے میں تلاش کرنا چاہتے ہو وہ اللہ ماں باپ کی خدمت میں تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ وہ جوان کو وہیں سے واپسی بھیجا۔ کیا ہم نہیں جانتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک آ کے جوان نے بولا حضور میں پیسے کماتا ہوں، میرا والد میرے پیسوں میں سے کچھ خرچہ لے لیتے ہیں۔ تو وہ شکایت لے کر حضور کے پاس آ گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کو بلا کے لاؤ۔ تب وہ والد کو بلا کے لائے۔ راستے میں والد نے پوچھا کہ مجھے کیوں بلا کے لے کے جا رہے؟ تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ میں نے حضور سے کہا ہے کہ میری کمائی میں سے آپ خرچ لے لیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، تو میں اس لیے میں نے حضور سے جا کے کہہ دیا۔ اب وہ بوڑھے والد تھے، کچھ گنگناتے ہوئے راستے میں آ رہے ہیں اور بڑے ایک افسردگی والی کیفیت کے اندر۔ اب وہ ان کے اشعار عربی کے تھے، لہجہ انداز۔ حضور کے پاس پہنچے تو جبریل آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا فیصلہ نہ فرمائیں اس وقت تک جب تک یہ بوڑھے آدمی سے یہ نہ پوچھیں کہ یہ راستے میں کیا گنگناتا ہوا آ رہا۔ حضور نے کہا کہ ضعیف آدمی، یعنی اس بزرگ سے کہا کہ کیا کہتے ہو آ رہے؟ کہا حضور میں تو راستے میں کچھ وہ اشعار اور کچھ گنگناتا یہ آ رہا تھا کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب اولاد نہیں تھی تو اللہ سے اولاد مانگی، اولاد ملی۔ یہ بچہ چھوٹا سا تھا، میں تو فصلوں میں کام کرنے والا تھا، کھیت فصل محنت مشقت سے واپسی گھر آتا، اس بچے کو اٹھاتا پیار کرتا، میری ساری تھکن دور ہو جاتی۔ میں نے اس کو بڑی محنتوں سے پالا اور آہستہ آہستہ یہ بڑا ہوتا گیا تو میری عمر ڈھلتی گئی، میں بزرگی کی طرف چلا گیا، اور آج یہ کیفیت ہے کہ اس کی ہڈیاں، اس کی کمر وہ مضبوط ہو گئی اور میری ہڈیاں میری کمر جھک گئی، میں کمزور ہو گیا۔ آج کیا میں نے چند سکے اس کی کمائی میں سے لے لیے کہ یہ شکایت لے کر اس بات کی آ گیا کہ میرے والد خرچہ کر لیتے ہیں۔ حضور اس بابا جی کی بات کو سنتے رہے تو حضور کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے، اب رو پڑے، اور پھر فیصلہ کیا کہ اے جوان تو یہ شکایت لے کر آیا ہے کہ چند سکے میرا والد میری پیسے میں سے لے لیتا ہے۔ انت و مالک لابیک، اے جوان سن، میں محمد یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ تو اور تیرا مال سب تیرے والد کا ہے، تیرے والد کا ہے۔ تو چند سکوں کی بات کرے، تیرا والد اگر تیری کمائی میں سے یہ خرچ کرتا ہے، اور میں کہتا ہوں وہ اولاد بد نصیب ہے کہ جن کو بعض اوقات والدین کو اپنی ذات کے لیے پیسے لینے کے لیے بڑے بڑے عذر بتانے پڑتے گئے کہ ہمارے اوپر کچھ خرچہ کرو، ہمارے اوپر کچھ خرچہ کر لو۔ اس کو اپنی ساری سہولیات نظر آ رہی، اپنا لباس بھی، دوائی بھی، گھر والوں کے بیویوں کے میک اپ نہیں بھولتے، لیکن والد بیمار ہے تو دوائی کی پرچیاں بھی پتہ نہیں اولادیں کہاں ڈال دیتی ہے۔ والدہ ضعیفہ ہیں، پریشان ہو رہی ہیں، ہر ایک کی بات نہیں کرتا ہوں، معاشرے میں خوش نصیب لوگ بھی بہت ہیں، مگر اس معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، کئی بوڑھے ایسے ہیں اور کئی بوڑھی مائیں ایسی ہیں جو رو رو کر آنسو بہاتی ہیں کہ بڑی محنتوں کے ساتھ ہم دو نے یہ ساری اولادوں کو پال کر بڑا کیا ہے، اور آج 7 بچے ہیں، وہ 2 والدین کو نہیں سنبھال پا رکھے گئے۔ انہوں نے باریاں رکھی ہوتی ہیں کہ ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، اتنے دن میرے پاس، اتنے دن میرے پاس۔ مجھے ایک ضعیف آدمی، بوڑھے آدمی بیمار تھے، میں ان کی عیادت کو گیا تو میں نے پوچھا بابا جی بچے نہیں ہیں؟ تو کہا 7 بیٹے ہیں پر میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی۔ اس وقت بھی زندگی کی آخری عمر وہ بھی خوش نصیب بیٹی تھی کہ جس نے خدمت کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، تو کہا میرے 7 بچے، میرے ساتھ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں ان کی جو کیفیت حالت دیکھی
اتفاق سے میرے ساتھ جو آدمی گیا ہوا تھا اور اس نے اس دن عہد کیا اور ایک نیت کی کہ بڑے نیک آدمی تھے، مسجد کے بزرگ نمازیوں میں سے تھے، تو انہوں نے کہا مفتی صاحب اب ان کا سارا خرچہ، ان کا جو بھی معاملہ ہوگا میں اپنے ذمے لیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے۔ وہ تو انتقال کر گئے مگر انتقال تک وہ زندگی کا پورا خرچہ وہ ایک غیر آدمی صرف اس رشتے اور تعلق سے کہ ہماری آنکھوں نے بچپن سے اس بندے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، مسجد کو آباد کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اب زندگی کی اس عمر میں اولادوں نے ساتھ چھوڑ دیا، تو اس غیر آدمی نے انتقال تک اس بزرگ آدمی کا خرچہ وہ اٹھاتا رہا ہے۔ اور یہ اللہ کو کوئی نیکی اجر پسند آ جائے، لیکن وہ اولاد کتنی بد نصیب ہے، کتنی بد نصیب ہے اولاد۔ اور یہ یاد رکھیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آخرت میں تو سزا اللہ دے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ دکھا دیتا ہے۔ ان میں یہ گناہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو بدسلوکی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ جس نے ایسا کیا، وہ دنیا میں دیکھ کر اس سے پہلے اس کی موت ہونی نہیں ہے جب تک وہ یہ منظر نہیں دیکھے گا کہ میں کیا کرتا تھا۔ رب سے، رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں، اور اپنے ماں باپ حیات ہیں ان کو راضی کر لیں۔ اگر ماں باپ راضی نہیں ہے، میں کہتا ہوں جتنا پڑھتے رہو، نمازیں پڑھو، شب قدر دیکھو، شب براتیں دیکھو، ٹھیک ہے آپ آئے حاضری لگا کے چلے گئے۔ جتنی بڑی راتیں آتی ہیں آپ ان میں حدیثیں پڑھ کے دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اللہ مغفرت نہیں فرماتا، چاہے شب برات ہو یا شب قدر ہو۔ ان میں ایک عمل یہ بات آپ پڑھیں گے کہ جو والدین کا نافرمان ہے اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتا ہے۔ اب وہ چاہے جتنے بھی حج عمرے کرتا رہے، ہے ماں باپ کو ستانے والا، تکلیفیں پہنچانے والا، دنیا کے بڑے سے بڑے پیر کے پاس کی قدموں میں کیوں نہ بیٹھا رہے، ماں باپ آپ کے ناراض ہیں، رب آپ کے لیے کوئی دعا قبول نہیں فرمائے گا اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں اور تکلیف کے اندر ہیں۔ ماں باپ کو راضی کر لیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 12 سال جنگلات میں عبادت کی، 12 سال۔ ایک دن گزر پھر گھر کی طرف آئے تو ماں سے ملے، ضعیفہ تھی، بیٹے سے کہہ دیا پانی پلا دو۔ پانی پلانے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جب کسی کو کہا جائے نا پانی پلا دو، تو پانی کا مطلب ہی کہ وہ بڑی محنتوں سے، مشکیزے سے، کنویں سے پانی نکالنا، پھر پانی لانا۔ گھر میں موجود ہے فابیہا، ورنہ باہر جانا ہے، کنویں سے پانی نکالنا ہے، پھر لانا ہے، تو یہ ایک بڑی محنت والا کام تھا۔ اس لیے پانی پر کتنے اجر اور ثواب ہم جو پڑھتے ہیں، تو اس میں محنت ہی اتنی زیادہ شامل تھی۔ تو کہا بیٹا پانی پلا دو، گھر میں دیکھا پانی نہیں ہے، تو نکل گئے کہ سارے 12 سال، پورے 12 سال تو میں نے عبادت میں اللہ کو راضی کیا ہے، آج ماں کی خدمت میں رات گزار دیتا ہوں۔ پانی کی تلاش میں ایسے گئے ہیں کہ پانی لے کر آئے، سردی کی رات ہے، گھر پہنچے، پیالہ ہاتھ میں رکھا، ماں کے سرہانے کھڑے ہوئے، ماں سو گئی، آرام کر گئی۔ بیٹے نے کہا کہ اب میں جگاؤں یہ بھی مناسب نہیں، بس انتظار ہی کرتے رہے، پوری رات ہی گزر گئی۔ صبح سحر کا وقت ہوتا ہے تو ماں کی آنکھ کھلتی ہے اور دیکھا بیٹا بایزید، اللہ اکبر، 12 سال عبادت کرنے والا آدمی، آج تو اگر کوئی تھوڑا سی عزت کسی بچے کو مل جائے تو وہ ماں باپ کو ہی کچھ سمجھتا نہیں ہے، باہر اس کے 4 آدمی ہاتھ چومنے والے بن جائیں تو وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا بن گیا۔ میں کہتا ہوں آپ عالم ہوں، مفتی ہوں، حافظ ہوں، قاری ہوں، پروفیسر ہوں، کچھ بھی ہوں، ماں باپ کے آپ بچے ہیں، ان کے آپ بچے ہیں، ان سے آپ پیدا ہوئے گئے، وہ آپ سے نہیں ہیں، ان کا درجہ بلند ہی ہے، بلند ہے۔ ارے وہ باہر آپ کے مقام مرتبے جو بھی ہوں، یہ سوچو کہ وہ بھی اللہ نے کوئی ان کی خدمت سے اور ان کی دعاؤں سے یہ عطا کیے گئے، لیکن گھر میں کبھی وہ نہ بنو کہ میں باہر بہت بڑا پروفیسر ہوں، عالم ہوں، مفتی ہوں، گھر میں بھی میرا وہی انداز، ماں باپ کے ساتھ بھی وہی انداز۔ نہ، گھر کے آپ فرد ہیں، فیملی کے فرد گئے، اور ماں باپ کے آپ بچے ہیں، بس اس طرح کے عمل کریں کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ ماں نے دیکھا ساری رات گزر گئی بایزید کو، اللہ اکبر، پانی جب پیش کرنے لگے تو چونکہ سردی تھی اور اتنی ٹھنڈ تھی کہ وہ پیالہ ہاتھ پر ایسا جم جاتا ہے، جب پیالے کو ہٹایا گیا تو آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی کی کھال بھی کچھ ادھڑ آتی گئے۔ ماں نے یہ منظر دیکھا
تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ بایزید بستامی کہتے ہیں 12 سال کی عبادت ایک طرف اور ماں کی دعا ایک طرف ہے، وہ مقام مرتبہ جو 12 سال عبادت سے نہیں ملا، اللہ نے ماں کی دعا سے عطا فرما دیا۔ وہ معرفت، وہ مقام اللہ نے عطا کر دیا۔ تو اپنے ماں باپ سے کہیں، تو اپنے ماں باپ کو میرے بھائیوں، یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ حدیث کی تعلیم ہے، ہمیں ان کو راضی کرنا ہے، ان کو دیکھیں، اللہ دیکھنے پر بھی عبادت کا ثواب، اور ثواب بھی ایسا کہ حج کا ثواب، اور نارمل حج نہیں، حدیث میں فرمایا مقبول حج کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ میں کہتا ہوں 15 لاکھ 20 لاکھ روپے حاجی اپنے حج پر خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے حج کیا، اللہ مبارک کرے، مگر کوئی حاجی یہ نہیں کہہ سکتا میرا حج قبول ہی قبول ہے۔ ہاں اللہ کی رحمت سے امید ضرور لگائیں کہ اللہ قبول فرمائے، ہمارے اس عمل کو قبول کرے، مگر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مگر سبحان اللہ، ماں باپ کے چہرے کو ایک بار محبت سے دیکھیں، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ عمل تھوڑا ہے اور آدمی بار بار دیکھنے، تو فرمایا تم دیکھو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے، 100 مرتبہ دیکھو، رب 100 حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا، 100 حجوں کا۔ تو ماں باپ کو دیکھیں، یہ بھی عبادت، اور قرآن کھول کر دیکھیں، قرآن کی زیارت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن کو ایسا لپیٹ کر، ہمارے یہاں بڑے خوبصورت غلاف لیے جاتے ہیں، قرآن کو اتنا باندھتے ہیں اور اس طرح اوپر سے لپیٹ کر اوپر کسی جگہ پہ رکھا، گھر میں رکھ دیتے ہیں کہ کسی اگر بندے کا ذہن بنے بھی تلاوت کرنے کا تو پہلے سوچے گا تو میں اتاروں گا کیسے، کیونکہ رکھا ہی اتنا اوپر ہے۔ اب وہ کہ سٹول لانا ہے، سیڑھی یا کچھ اور، تو وہ جس نے تلاوت کرنی وہ بھی نہیں کرے گا کہ یہ محنت مشقت۔ ٹھیک ہے قرآن کی عزت کریں، تعظیم کریں، غلاف اچھے سے اچھے کو، لیکن صرف قرآن اس لیے نہیں ہے کہ خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر کہیں دور رکھ دیا جائے اور ہم پورے سال ہمارے گزر رہے ہیں، پورے سال۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، عمل اس کا بڑا نرالا، کوئی ایسے دیوانہ اللہ والا، اب خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہ اللہ نے بخش دیا۔ کہ عمل کیا تھا؟ کہ میرا ایک ہی عمل اللہ کو اتنا پسند آیا۔ وہ آدمی کیا کرتا تھا؟ قرآن کھولتا اور کھول کر ہر آیت پر انگلی رکھ کے اللہ سے کہتا یا اللہ یہ بھی تو نے سچ فرمایا، یہ بھی تو نے سچ فرمایا، یہ بھی سچ فرمایا۔ تو کہتے ہیں ایک تو تلاوت سے قرآن کو ختم کیا جاتا ہے، وہ انگلی رکھ کے یہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا یا اللہ یہ حکم بھی سچا، یہ بھی سچا، یہ بھی سچا۔ کہا میں نے ہر آیت پر انگلی رکھ کر پورا قرآن اس طرح ختم کیا، بس میری یہی ادا اللہ کو پسند آئی، میری مغفرت کا ذریعہ بنا دیا۔ تو بھائی قرآن کھول کر دیکھیں گے یہ ثواب بھی تو ملے گا۔ پہلے کے لوگ آپس میں جو بزرگوں کو اپنے گھروں میں دعوت دیتے ہیں آئیں خیر و برکات کے لیے، تو ایک بزرگ کسی گھر میں گئے، افطار تھی اور وہاں افطار کی دعوت قبول کی، تو گھر سے جب روانہ ہوئے تو گھر والوں نے بعد میں کہا کہ ہماری کچھ رقم تھی، رقم چوری ہو گئی، اب ہمارے گھر میں کوئی اور تو آیا نہیں ہے، یہ آدمی وہ نیک بندہ تھا، اللہ والا تھا۔ والد کہنے لگے کہ تم نیک بندے پہ الزام نہیں لگاؤ اور اس طرح بات نہ کرو، گھر میں تلاش کرو، رقم کہیں ملے گی گھر میں، لیکن اور کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہی ہماری وہ سکے تھے، کچھ رقم تھی تو لے گئے۔ اب جب یہ پورا سال گزرا، آئندہ رمضان آیا تو لوگوں نے ان کو اپنے محلے میں دعوت دینا شروع کی، افطار ہمارے یہاں کریں، افطار ہمارے، افطار ہمارے۔ تو جب اس گھر کی باری آئی تو والد نے منع کیا کہ کچھ کہنا نہیں ہے، جو پچھلے سال واقعہ دیکھا ہے تم نے یا ایسی گمان کیا ہے ان کو بولنا نہیں، ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن بچے تھے، بچے جب بیٹھے افطار سے پہلے ہی تو انہوں نے بزرگ آدمی سے کہہ دیا پچھلے سال آئے تھے، ہمارے اتنی رقم سکے تھے ہمارے، وہ غائب ہو گئے، تو وہ دل میں تھا کہ آپ کے علاوہ کوئی آیا ہی نہیں، ہم نے کہا پوچھ لیتے۔ تو وہ بزرگ رونے لگ گئے۔ اتنے میں والد کمرے میں آئے، پوچھا تم نے پھر ان کو تکلیف پہنچا دی، کہہ دیا؟ تو وہ کہیں کہ ہم نے تو پوچھا ہے، تو یہ رونے لگ گئے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں اس لیے رو نہیں رہا کہ تم نے میرے اوپر الزام لگایا کہ میں نے تمہارے سکے اٹھائے،
میں اس لیے رو رہا ہوں کہ سال پورا گزر گیا ہے، مسلمانوں کے گھر میں کسی نے قرآن اٹھا کر نہیں دیکھا ہے، کسی نے قرآن نہیں کھولا۔ وہ کہہ رہے ہیں حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا پچھلے سال میں آپ کے یہاں افطار کرنے آیا تھا تو آپ کے سکے رقم ادھر ہی تھی، تو میں نے کہا ادھر ادھر بکھرے ہوئے، میں نے قرآن کے غلاف میں رکھ کر یہ رکھ دیا آپ کے ہاں کہ جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو رقم بھی اپنی مل جائے گی۔ پتہ چلا کہ سال پورا تم مجھے تو کوستے رہے، قرآن اٹھا کر نہیں دیکھا، اور مسلمانوں کے گھر میں سال گزر جائے کوئی قرآن کھولنے والا نہ ہو تو رونا تو بنتا ہے، افسوس تو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بزرگ ہمیں گویا کہ سمجھا گئے۔ ہم آج بے برکتی کا رونا تو بہت روتے گئے، پریشانیوں میں بھی آتے گئے، مگر قرآن کی طرف نہیں آتے کہ جس قرآن نے ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلانا ہے، جس قرآن کی وجہ سے اللہ نے ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف کرنا ہے، جس قرآن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمات، سبحان اللہ۔ آپ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تو وہ آیتوں کو اپنی اپنی جگہ پر اس طرح برقرار رکھنا، کیونکہ قرآن کی جو ترتیب نزول ہے وہ کچھ اور ہے، ترتیب مصحف کچھ اور ہے۔ جو قرآن ہمارے سامنے ہے یہ لوح محفوظ کی ترتیب والا ہے، مگر نازل ہوتی گئی آیتیں تو کوئی صورت پہلے کوئی بعد میں، جو ترتیب کے اعتبار سے وہ نازل کے اعتبار سے پہلے ہو گئی، لیکن ترتیب میں اسے 30ویں پارے کے اندر رکھا ہے۔ اب جانتے ہیں قرآن کی پہلی آیت اقرا ہے، مگر نازل پہلے ہوئی ہے، لیکن ترتیب قرآن میں دیکھیں تو 30ویں پارے میں سورہ علق میں موجود ہیں۔ تو صحابہ کو حضور اتنا قرآن یاد کرایا کرتے تھے کہ یہ آیت کس پارے میں، کس صورت میں، کس آیت کے بعد اور کس آیت سے پہلے اس آیت کو یاد رکھنا ہے۔ صحابہ حضور سے سن سن کر قرآن کے ایسے حافظ قرآن بنے گئے میرے بھائی۔ قرآن کے پہلے حافظ میرے نبی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ نبی پاک نے کوئی محنت مشقت سے، اللہ نے آپ کی اس کو بھی گوارا نہیں فرمایا کہ میرا محبوب محنت مشقت سے قرآن کو حفظ کرے، نہیں، اللہ نے یہ بشارت دی ہے قرآن ہم نے نازل کرا ہے، اس قرآن کو جمع بھی ہم ہی فرما دیں گے۔ تو حضور کے سینہ مبارکہ میں اللہ نے قرآن پاک کو جمع فرمایا، سنقرئک فلا تنسیٰ، فرمایا ہم ایسا پڑھائیں گے کہ پھر آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محبوب آپ اپنی زبان کو، ہونٹوں کو حرکت ہی نہ دیں۔ جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا، حضور کچھ پڑھنا چاہتے کہ میں قرآن کی آیت کو پڑھ لوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ نہ کریں، آپ یہ بھی نہ پڑھیں، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، دل میں جمع بھی ہم ہی فرما دیں گے۔ تو حضور کے دل میں اللہ نے قرآن کو جمع کیا، لیکن آپ نے جو صحابہ کو بتایا، صحابہ ایسے قرآن کے حافظ اور قرآن کو یاد رکھا، یعنی گویا کہ ان کے شب و روز قرآن کی تعلیم میں گزرتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں یہ علم ہے کہ جو رات میں نازل ہوئی یا دن میں نازل ہوئی، دوپہر میں ہوئی یا کسی اور وقت ہوئی، مجھے جگہ بھی یاد ہے اور مجھے وقت بھی یاد ہے کہ کب وہ اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے۔ یہ کتنی محبت قرآن کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو بھی حضور فرماتے گئے اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت، میری آل کی محبت اور تلاوت القرآن، قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ آج ہم میں سے کئی لوگ جب قرآن کی بات آتی ہے تو وہ کچھ خود ہی اپنے اندر سے کہ میں نے قرآن کو اس طرح پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن آج آپ کی اولادیں ہیں، آج آپ کے پوتے ہیں، آپ خدا را ان کو قرآن کا حلیم بنائیں، قرآن بھی پڑھائیں، حافظ بھی بنائیں، عالم دین بھی بنائیں۔ یہ وہ وقت ہوتے ہیں مدارس کے اندر باقاعدہ ایڈمیشن، داخلے، عالم دین بن رہے ہیں، کچھ قرآن پاک پڑھ کر پھر تجوید و قرات کی طرف جاتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر کم از کم ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین گھروں میں موجود ہو، تاکہ ہمارے لیے وہ قرآن بھی پڑھتا رہے، ہمیں جانے کے بعد بھی زندگی سے ہم تو چلے جائیں گے، لیکن ہماری اولادیں اگر پڑھتی رہیں گی تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی صدقات جاریہ ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق دے، قرآن کی تعلیمات پر بھی ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ آج احد کی جو شب ہے،
اللہ صاحب احد اور شہدائے احد پر اپنی خاص رحمت و رضوان کی بارشیں عطا فرمائے۔ اس مدرسے میں جتنے بھی تعاون کرنے والے، جو بھی قاری صاحبان، پڑھانے والے، اللہ سب کو ڈھیر و ڈھیر برکتیں دے، جنہوں نے اپنی کوششوں کاوشوں سے ماشاءاللہ 35 افراد ناظرہ قرآن پڑھنے والے، 4 حافظ بننے والے، اللہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے، اور جنہوں نے پڑھا ہے ان کے گھر والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔